علیمہ کی اور بشرا بیگم کی ہاتھا پائی ہوئی، دھکم پیل ہوئی اور خوب گالم گلوچ بھی وہاں پہ ہوئی. آپ اسلام آباد بیٹھی ہیں، کیا آپ کو اس کے متعلق کچھ زیادہ تفصیلات ہیں؟ مبشر لقمان صاحب، اس سے زیادہ کیا تفصیلات ہوں گی کہ ان کے درمیان بہت شدید تلخ کلامی ہوئی اور اس کی تفصیلات آپ نے بتا دی. آپ نے کہا جی ہاتھا پائی بھی ہوئی اور گالم گلوچ بھی ہوئی. تو یہ ساری پاور گیم ہے علیمہ خان کے درمیان. بشرا بی بی خود کنٹرول کرنا چاہتی ہے عمران خان کو، بہنیں اپنا کنٹرول حاصل کرنا چاہتی ہیں. یہ کہانی اب پرانی ہو گئی ہے. اب کل کی بات دیکھیے، آپ کے جلسہ جو ملتوی منسوخ ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس پہ علیمہ خان کس طرح سے بپھر گئی اور انہوں نے بالکل نہ چیئرمین کی عزت لیکن کا گریدہ سوری، مجھے ایک بات بتائیں کہ علیمہ کا کیا تعلق ہے؟ وہ پی ٹی آئی کی عہدیدار تو ہے نہیں، وہ کیسے بپھر گئیں؟ یہ سوال تو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سے، لیڈروں سے، پوری جماعت سے کرنا چاہیے کہ آپ تو موروثی سیاست کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے، عمران خان ان کے بھائی ہیں، وہ ان کی بہنیں ہیں، وہ جا سکتی ہیں جیل میں، ان کو تکلیف ہو رہی ہوگی. بھائی کے لیے تمام سٹرگل کرتی ہیں، ہر بہن سٹرگل کرتی ہے. لیکن سیاست میں کیا کردار ہے، پارٹی کو چلانے میں کیا کردار ہے، یہ اب پی ٹی آئی سے سوال ہونا چاہیے کہ آپ تو ہمیشہ سے موروثی سیاست کے خلاف رہے ہیں. تو اب کس طرح سے آپ علیمہ خان صاحبہ کے احکامات یا ان کی ہدایات یا وہ سیاسی بیانات کس طرح سے آ کے باہر دے رہی ہوتی ہیں؟ جب سے عمران خان جیل میں گئے ہیں تو علیمہ خان ایک طرح سے پارٹی کو چلانے کی سامنے آ کے بھرپور کوشش کر رہی ہیں. اس سے پہلے بھی وہ کوشش کرتی رہی ہیں. کہیں نہ کہیں علیمہ خان کا ایک بہت انگریس ہے، ایک پاور ہے ان کی پارٹی کے اندر، اور بہت سے معاملات میں بہت سے لوگوں کے ساتھ. پھر بشرا بی بی کا کیا اس پہ اثر رسوخ رہا. تو یہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. پی ٹی آئی کے نعرے کچھ اور ہوتے ہیں اور اثر اقدامات ان کے کچھ اور ہوتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف پہ تنقید ہم لوگ اس لیے زیادہ کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے اپنے لیے ہی سٹینڈرڈ، اپنے لیے ہی بار اتنا ہائی کر دیا ہے اور باقیوں کو اتنا راندہ درگاہ بنا کے پیش کرتے ہیں کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی، یہ تو بالکل جیسے قدرت کے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں نا، اور بالکل راندہ درگاہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے، ہم تسلیم بھی کر لیتے ہیں. تو پھر آپ کو ہم پرکھیں گے، آپ پہ ہم تنقید کریں گے، آپ پہ ہم سوالات کریں گے آپ کے اپنے بنائے ہوئے معیار کے مطابق. ایک چیز. اب دوسری بات، علیمہ خان جس طرح سے بات کر رہی تھی کل، نہ انہوں نے چیئرمین بیرسٹر گوہر کی عزت کا خیال رکھا، نہ انہوں نے کسی اور لیڈرشپ کی، اور بالکل انہوں نے لگتے لیے وہ ٹویٹر اسپیس کے اندر جو بھی وہ بات کرتی رہی. تو یہ آپ کو یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ پارٹی کے اندر دال جو ہے وہ جوتیوں میں بٹ رہی ہے. دوسری ایک اور بڑا اہم چیز، بڑی اہم بات ہے جو سوال ریز کرنے والا ہے ہم صحافیوں کو، بلکہ ایک کامن لاجک کا سوال ہے کہ جی بات ہو رہی ہے کہ عمران خان سے ملنے کوئی بڑی اہم شخصیت یا ان کا کوئی پیغام رسا جو ہے وہ ملا اڈیالہ جیل میں رات کے آدھے پہر، اور پھر صبح سویرے 7 بجے اعظم سواتی بیرسٹر گوہر کو پیغام دیا. میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان مان کیسے گئے؟ کیا وہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی حکومت میں سے کوئی بندہ تھا، یا کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پیغام رسا تھا؟ عمران خان کا تو منترا یہ ہے نا کہ جی میں کسی کے آگے نہیں جھک رہا، میں کسی سے نہیں ڈر رہا، میں کسی سے ڈیل نہیں کر رہا. تو عمران خان کے پاس ایک ملاقات کرنے کے لیے گئے اور ان کو بتایا کہ جی اوہو آپ سے کوئی 30 کلومیٹر یا 30 کلومیٹر سے بھی زیادہ فاصلے پہ چند لوگ ہیں جو کہ سپریم کورٹ پہ آئے ہوئے ہیں، باہر احتجاج کر رہے ہیں ریڈ زون میں، ان سے کوئی 30-50 کلومیٹر دور آپ کا جلسہ ہے، تو تصادم کیسے ہو جائے گا؟ یہ کم از کم کامن لاجک یہ سمجھ نہیں آتی. پھر یہ پاکستان تحریک انصاف کو معلوم تھا، ایک رات پہلے تک معلوم تھا کہ ریڈ زون میں جو مذہبی لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں. اس وقت تک تو آپ نے جلسہ ملتوی نہیں، اس وقت تک کہ آپ کو علم نہیں تھا؟ کیا اس وقت تک آپ کی کامن سینس یا آپ کی پولیٹیکل لاجک کام نہیں کر رہی تھی؟ اتنے منجھے ہوئے لوگ موجود ہیں نا عمران خان کے ساتھ. کیا کسی نے آپ کو آگاہ نہیں کیا کہ تصادم ہو سکتا ہے؟ صرف چند گھنٹے پہلے تک آپ کہہ رہے تھے، معذرت کے ساتھ میں ریپیٹ کر رہی ہوں ان کی باتیں جو نہیں کرنی چاہیے، بڑی غیر اخلاقی ہے، غیر پارلیمانی ہے، کہ جی کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا، اور ہم نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی، اور ہمارے اوور آور ڈیڈ باڈیز اگر یہاں پہ جلسہ نہ ہوا تو ہمارے جنازے پر حاضر. کیا کچھ باتیں نہیں ہوتی رہی. تو یہ سب بیانات دیتے ہوئے آپ کو نہیں پتا تھا کہ ریڈ زون میں بھی ایک احتجاج ہو رہا ہے، وہاں پہ کوئی تصادم ہو سکتا ہے؟ تو عمران خان مان کیسے گئے؟ یہ میرا بنیادی سوال. کیسے جو بھی مان تھا گئے عامر؟ حکومت کا تھا، اسٹیبلشمنٹ کا تھا. اور صرف ایک آخری جملہ، اس کا بھی پھر آپ عامر ضیاء صاحب سے جواب لے لیجئے گا، میں بھی سننا چاہوں گی ایون دو مجھے عامر ضیاء صاحب کی آواز نہیں آ رہی ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان جلسہ جلسہ جلسہ، احتجاج احتجاج احتجاج، اس کا ایک ہوا بنا کے شیر آیا کہہ کے کیا کوئی ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟
اپنے کارکنان کو, اپنی پولیٹیکل پارٹی کو کیا وہ استعمال کر رہے ہیں ایک ہوا بنا کے اور دوسروں کے ساتھ ڈیل کرنے؟ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے نا. اگر عمران خان نے جلسہ ملتوی کرنا مان لیا تو اس کے نتیجے میں گارنٹی کیا لی؟ صرف 8 سپٹمبر کی جلسے کی, جو کہ مجھے یقین ہے کہ وہ بھی نہیں ہوگا. تو یہ میرا سوال ہے. جی عامر ضیاء صاحب. اچھا بات یہ مبشر صاحب کہ اگر بڑے کہتے ہیں منظرنامے میں سیاست کے دیکھیں تو ایک جلسہ ہونا نہ ہونا جو ہے مطلب ہے کوئی اتنی بڑی بات نہیں, بالکل یعنی کہ ٹھیک ہے پروگرام کرنے کے لیے ٹائم گفتگو کر سکتے ہیں. 5واں کینسل ہوا ہے عامر. میں کہہ رہا ہوں 1 ہو گئے, 2 ہو گئے, 4 ہو گئے, مسلسل ہو رہے ہیں. لیکن آپ اس کو دوسرے زاویے سے دیکھیں کہ دیکھیں جب بھی پارٹی اپوزیشن میں ہوتی ہے اور اس پہ دباؤ کا شکار ہوتا ہے تو اس میں خلفشار ہوتا ہے, اس میں نااتفاقی ہوتی ہے. اگر ذرا میرا ساؤنڈ بند کر دیں گے کان پہ پلیز. آپ کی ساؤنڈ بند کر دیتے ہیں, ویسے بھی آپ جیسوں کی ساؤنڈ بند ہی کی جا رہی ہے, آپ فکر نہ کریں. جی مجھے پتا ہے لیکن جب تک درویش بول سکتا ہے تو بولے گا نا بھائی. تو میں شروع سے آ جاؤں اگر آپ اجازت دیں تو. جی تو مبشر صاحب اگر ہم اس بات کو یوں دیکھیں کہ سیاست کے بڑے منظرنامے میں چیزوں کو آپ رکھ کے دیکھیں نا کہ ایک جلسہ نہیں ہوا یا بقول اس کے کہ 5 نہیں ہوئے, 6 نہیں ہوئے اور اس پہ 2-4 اور نہ ہوں, یہ تو بالکل ہو رہا ہے. لیکن ایک اور زاویہ یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی کوئی پارٹی اس پہ خلاف میں ہوتی ہے اس پہ دباؤ ہوتا ہے, شکست و ریخت کا بھی شکار ہوتی ہے, اس میں اختلافات بھی ہوتے ہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمیں یاد ہے نون لیگ پہ جب دباؤ آیا تھا تو قاف لیگ چٹکیوں میں بن گئی تھی اور زیادہ تر جو ہے سمجھتے ہیں آپ 70-80% لوگ جا کر ادھر بیٹھ گئے تھے اور پیپلز پارٹی سے پیٹ چوٹ نکل گئی تھی. اور اس سے پہلے بھی اگر میں آپ کو بے شمار مثالیں دے سکتا ہوں تو اگر اختلافات ہو رہے ہیں تو اس میں کوئی مجھے تعجب کی بات نہیں, کیونکہ بہت سارا مطلب ہے لوگ غیر ان کی قیادت جیل میں ہے, رابطوں کی کمی ہے, پریشر آ رہا ہے, بالکل سمجھ میں آتا ہے. میرا سوال یہ کہ حکومت کو, بھائی پی ٹی آئی تو اپوزیشن میں, عمران خان 1 سال سے زیادہ جیل میں ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت جو جس کے پاس تمام تر کہتے ہیں طاقت ہے اور اس کے پاس مطلب سب کی ایک صفحے پر ہیں, ایک اس کے اوپر ہیں, ان کو کیا وجہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا جلسہ نہیں ہونے دیتے؟ وہ این او سی جو ہے منسوخ کر دیتے ہیں, وہ جماعت اسلامی کو دھرنے کی اجازت دیتے ہیں, وہ اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ جلسہ بھی. یار پی ٹی آئی نے کتنے این او سی منسوخ کیے تھے یار اپنے دور حکومت میں؟ عامر یہ بات نہ کریں, یہ وہ بکرتے رہے ہیں. میں یہ عرض کروں, میں عرض کرنے تھے کہ جمیعت علماء اسلام کا ہوا تھا 1 سیکنڈ, جب دھرنا ہونا تھا عامر ضیاء صاحب 1 منٹ, اگر انہوں نے بھی 1 سیکنڈ بات یہ ہوتی کہ جمہوریت جب پارٹی میں دم ہوتا ہے نا تو وہ جا کے 4 مہینے کا دھرنا بھی کر لیتی ہے, پھر وہ ریڈ زون میں بھی جا کے کر لیتی ہے. لیکن میں یہ عرض کروں مبشر صاحب, اگر آپ مجھے عرض کرنے کی اجازت دیں کہ کیا وجہ ہے. پہلے تو یہ نا کہ حکومت کیوں نہیں ہے بھائی, ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کا, یا تو آپ بین کر دیں, اگر آپ میں ہمت ہے جیسے آپ نے کہا تھا تو آپ بین کر دیتے, ختم ہو جاتی بات. لیکن کیونکہ ایک پارٹی ہے تو آپ اس کو اجازت نہیں دے رہے. دوسرا ہی جو اکسایا جا رہا ہے کہ جناب آپ میں دم ہے تو آگے کر کے دکھا دینا. ہم لوگ کیوں یہ چاہتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں سڑکوں پہ فیصلہ ہو؟ آپ کب تک ہو سکتا ہے کہ سڑکوں پہ بھائی یہ اگر 1 منٹ عامر 1 منٹ, ون سائیڈڈ تو نہیں ہوتا نا. اگر ایک آدمی بیان یہ دے رہا ہے کہ جی اگر میرا کفن یہاں پہنا دینا, مجھے میرے آگے جنازہ پڑھا دینا, جلسہ کر دینا, یار یہ بھی کوئی بات ہے؟ اور وہ آج ان کو صدر کو سلام کرنے تو وہ ایک آدمی یہ بھی کہتا تھا نا کہ آج امپائر کی انگلی کھڑی ہو جائے گی اور میں سب کو ٹانگ دوں گا. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی یہ بھی کہتا تھا نا کہ میں جیل کے اندر اپنا کھابے بند کروں گا, میں اسی نکال دوں گا, بند کروں گا. ہم دونوں واقف ہیں تمام چیزوں سے, مطلب یہ ہم دہرا رہے ہیں, کوئی اس میں وہ نہیں کرے ناظرین کے, کیونکہ نواز شریف صاحب کیا کہا کرتے تھے ہمیں پتہ ہے, شہباز شریف صاحب کیا کہا کرتے تھے ہمیں پتہ ہے, تو یہ بھی کہتے تھے, بالکل کہتے تھے, کوئی اس میں چھپی ہوئی بات نہیں. کتنی بار اس چیز کو دہرائیں گے؟ بات یہ کہ اس وقت جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ پاکستان کی سیاست بند دلی میں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا مسلسل دباؤ ڈال کر اور اس طرح کیا مطلب ہے پولیٹکس میں غیر یقینی میرا خیال ہے عامر 1 سیکنڈ تو لے جائیں 1 منٹ جی ہمارے بھی جذبات ہیں, مجھے بھی بات کرنے دیں تھوڑی سی. میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو ڈیسپریشن ہو رہی ہے نا, میں غریدہ کو دوبارہ ان کرتا ہوں گفتگو میں, اس کی وجہ جو ہے وہ فیض حمید کا گرفتار ہونا ہے. کیونکہ وہ جو نیکسس پکڑا گیا اور ابھی مزید پکڑا جا رہا ہے بائی دی وے, اور اس سے جو شواہد سامنے آ رہے ہیں 9 مئی والے, اب سب کو پتہ ہے, بانی پی ٹی آئی کو بھی پتہ ہے کہ یہ میرے تک پہنچ رہا, میرے اوپر اب جو ہے غداری کا مقدمہ ہونا ہے, یعنی سبورجن کا مقدمہ ہونا ہے, بہت کچھ ہونا ہے, اور میری اب اس میں بچت نہیں ہے. تو وہ یہ ساری تابق توڑ چھلانگیں اور حملے اور یہ وہ. علیمہ کس کیپیسٹی میں کہتی ہے کہ جناب پارٹی کے متعلق باتیں کرتی ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے.
فار دیٹ میٹر بشرا بیگم کا کوئی تعلق نہیں ہے، جس سے پارٹی کے کافی لوگوں کو اپنی انگلیوں پہ نچا رہی ہے. لیکن